لوگوں کی طاقت سے ماورا پایا اس کو، لوگ بے بس نظر آئے اس کلام کے مقابلے میں، ان کے اندر یہ قوت اور جرت نہیں کہ ایسا کلام بنائیں۔ اللہ کے نبی نے قل هو اللہ احد، حضرت طفیل کی فرمائش پر کہ مجھے کچھ بتلائیے، اللہ کے نبی نے عقیدہ توحید قل هو اللہ احد یہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ جب عقیدے کی بات سنی، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ایک اللہ، ایک مشکل کشا، صرف ایک حاجت روا، وہی الہ ہے اور کوئی نہیں، مصیبتوں میں وہی کام آنے والا ہے۔ ایسی توحید سمجھ آئی، فوراً کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اب یہ باہر سے آیا ہے، نبی سے کوئی رشتہ داری نہیں، پروپیگنڈے کا شکار ہے، لوگوں نے اس کے کان بھر رکھے ہیں، اس نے بھی کانوں میں روئی ٹھوس رکھی ہے، لیکن دل میں جستجو تھی، سنو تو صحیح، پرکھو تو صحیح، جانچو تو صحیح ان کی بات۔ دل میں چونکہ جستجو تھی، لہذا اللہ نے توفیق دی، اللہ نے دروازے کھول دیے، دل کے بند دریچے کھول دیے، کانوں میں سے بوجھ نکال دیا، آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے، سیدھا جنت کو دیکھنے لگ گیا، کلمہ پڑھا اور اللہ کے نبی کے صحابہ میں شامل ہو گیا۔ اور ایک گھر کا چچا، ساتھ رہنے والا، ہر وقت اپنے بھتیجے کی حمیت میں لڑنے والا، لوگوں کو ناراض کرنے والا، لوگوں سے ناراض ہونے والا، لوگوں سے مقابلہ کرنے والا اپنے بھتیجے کے لیے، اور کہتا کیا ہے فاخترت النار علی العار، میں جہنم میں جانا گوارا کروں گا لیکن اس کی بات ماننا گوارا نہیں ہے۔ یہی حال ہمارے ان ساتھیوں کا بھی ہے جن تک حق کی آواز پہنچتی ہے، کتاب و سنت کے گرویدہ ہوتے ہیں، اس کی عظمت کو دل میں بٹھاتے ہیں، اس کی سچائی پر ایمان لاتے ہیں کہ آسمان سے اتری ہوئی وہی ہے، اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ سچائی کو مان کر پھر کیا کہتے ہیں، اچھا اگر میں بھی مان لوں لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، ماں باپ کیا کہیں گے، دوست احباب کیا کہیں گے۔ یہ وہ ہے جو ابو طالب کے راستے پر چل کر کہتا ہے فاخترت النار علی العار، میں نے جہنم کی آگ کو قبول کرنا گوارا کیا ہے لیکن مسلک حقہ کو قبول کرنا گوارا نہیں، سچی بات کو ماننا گوارا نہیں۔ میرے بھائیوں، پتہ نہیں ہم کس کس انداز سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جمعے سے پہلے سوچتے ہیں، اس نئے انداز سے سمجھاتے ہیں، ہو سکتا ہے لوگوں کے دلوں میں جن کے دل ابھی تک تاریک ہیں، جن کے دلوں پر ابھی تک تالے پڑے ہوئے ہیں، جن کے کانوں میں ابھی تک بوجھ ہیں، آنکھوں پر پردے ہیں، ہو سکتا ہے نئے انداز سے سمجھانے سے ہو سکتا ہے عقل میں بات آ جائے۔ اور عقل میں بات کس کی آتی ہے؟ ہر آدمی کی عقل میں بات نہیں آتی، اسی کی عقل میں بات آتی ہے جس کے دل میں جستجو ہو کچھ پانے کی، اور وہ اللہ سے توفیق مانگتا ہو، یا اللہ میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں، مجھے صراط مستقیم دکھا دے، مولا مجھے بھی صراط مستقیم پر چلا دے، اور مولا میری موت آئے تو صراط مستقیم پر آئے۔ جس کے دل سے یہ دعا اٹھتی ہے اس کو اللہ تعالی ہدایت کا راستہ ضرور دکھا دیتا۔ اور جو ہو ہی ابو جہل اور ابو طالب کے طریقے پر کہ مانتا ہوں حق ہے لیکن برادری کو کیا جواب دوں گا، پھر اس کے سامنے پورا قرآن کھول کر رکھ دیں، اس کے سامنے ساری حدیثیں پڑھ پڑھ کر آپ بیان کر دیں، کبھی بھی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر وہ جستجو ہی نہیں کہ
کہ اس کی جستجو کو پورا کیا جائے۔ میرے بھائیوں، آپ کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب چراغ گل ہو جائے۔ پانی کا لبلبا ہے یہ کب پھٹ جائے اور اس کی عمر ختم ہو جائے۔ کب کس چیز کا انتظار کریں گے آپ؟ ملک الموت کا، کہ جب وہ آ کر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہے اخرجوا انفسکم، لاؤ جانیں اپنی روحیں نکال کر ہمارے حوالے کرو، لاؤ۔ اس دن کا انتظار کریں گے؟ اس دن کا انتظار ہوگا جب لوگ کندھا دیں گے۔ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب کینچی سے آپ کے کپڑے کاٹ دیے جائیں گے، لکڑی کے تختے پر آپ کو ڈال کر غسل دیا جائے گا۔ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر کوئی مہلت نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں ملے گی۔ تمنا کرنے والا تمنا کرے گا، یا اللہ تھوڑی سی تو دے دے۔ کتنی؟ کہا اتنی جتنی وصیت کر سکوں۔ وصیت کرنے میں دیر کیا لگتی ہے؟ یہی نا، یہ الفاظ ادا کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ میرا آدھا مال اللہ کے راستے میں دے دینا، یا تہائی مال اللہ کے راستے میں دے دینا، چند سیکنڈ لگے نا۔ اللہ سے یہ چند سیکنڈ مانگتا ہے۔ اللہ وصیت کرنے، عمل تو دور کی بات ہے، عمل تو ممکن نہیں، لیکن وصیت کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم دے دے، وصیت کر لوں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، بس ختم، یہ بلبلا پھٹ گیا، ٹائم پورا ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی تجھے مہلت نہیں کہ تو وصیت کر سکے۔ سارا مال دے دو، آدھا مال دے دو۔ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ جہنم کی آگ بڑی سخت، 70 گنا کم کر کے اللہ نے دنیا میں بھیجی ہے، 70 گنا کم کر کے۔ اس آگ پر انگلی رکھ کر فاخترت النار علی العار، اس فکرے کو دہرائیے، اس ہلکی سی آگ پر، چراغ کی لا معمولی آگ ہے، اس پر انگلی رکھ کر اس فکرے کو ذہن میں لائیے، فاخترت النار علی العار، میں نے اس آگ کو قبول کیا ہے اس تانا تشنیع کے بدلے میں۔ پھر یہ انگلی دیکھیے کہ آگ برداشت کرے گی؟ معمولی آگ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ ہمارے ذمے پہنچا دینا ہے، اور نئے نئے طریقوں سے ہم کوشش کرتے ہیں بات آپ تک پہنچا دیں، آپ کے ذہن میں بٹھا دیں۔ ماننا نہ ماننا آپ کے اختیار میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہارون رشید صاحب بیمار ہیں، ان کی کمر اور ٹانگوں میں درد ہے، ان کی صحت یابی کے لیے، اور ایک شخص ہے ان کی بہن کی شادی کے لیے بھی دعا کریں۔ تمام مسلمانوں کی صحت کے لیے دعا کریں، ان کی تکالیف کے لیے دعا کریں، اللہ رفع فرمائے۔ شب برات کے بارے میں پمفلٹ باہر سٹال پر موجود ہے، ہدیہ 5 روپے رکھا گیا ہے، خریدیں اور لوگوں میں تقسیم کریں۔ آپ کا غسل کس نے دیا اور آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غالباً حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی تھے جو غسل دینے والے تھے، اور تمام مسلمانوں نے اللہ کے نبی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حجرے میں جتنے لوگ آ سکتے تھے وہ آپ پر درود پڑھ کر باہر آتے تھے، پہلے مردوں نے پڑھا، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے۔ یہ طریقہ تھا اللہ کے نبی کا جنازہ پڑھنے کا، ہمارے جنازے سے مختلف تھا۔
امام مہدی کا کیا ذکر ہے؟ کیا ان کا ظہور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوگا؟ ہاں، ان کا ظہور عیسیٰ علیہ السلام